الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. یہ حدیث صحیح بخاری سے ہے اور مشکات میں اس حدیث کا نمبر ہے 1999 کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه کہ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور برے اعمال کرنا ترک نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ شخص اپنا کھانا پینا ترک کر دے. یعنی وہ شخص سمجھ رہا ہے کہ میں بھوکا اور پیاسا ہوں اور جھوٹ بھی بولی جا رہا ہے اور امانت میں خیانت بھی کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس شخص کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. اور مسند احمد میں ہے اور مشکات میں اس حدیث کا نمبر ہے 5331 کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من صلى يرائی فقد اشرک ومن صام يرائی فقد اشرک ومن تصدق يرائی فقد اشرک کہ جو شخص دکھلاوے کی خاطر نماز پڑھتا ہے تو اس نے شرک کیا اور جو شخص دکھلاوے کی خاطر روزہ رکھتا ہے تو اس نے شرک کیا اور جو شخص دکھلاوے کی خاطر صدقہ کرتا ہے تو اس نے شرک کیا. یعنی روزہ بھی تب ہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے جب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھا جائے. اگر اخلاص نہیں ہوگا تو روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور سورہ انعام میں اللہ رب العالمین کا ارشاد قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میری صلاۃ میری قربانی میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اللہ کے لیے مخلص ہو جائیے تب یہ اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ریاکاری اور شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ